شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شیئر کی ہے محی الدین نے۔ محی الدین کہتے ہیں میرے پردادا شروع سے ہی انڈیا میں رہتے تھے، ہم لوگ پاکستان کبھی نہیں آئے۔ پردادا پہلے پاکستان آتے جاتے تھے، ان کے کچھ دوست تھے، لیکن ان کی جو ساری رہنے کی جگہ تھی وہ انڈیا میں ہی تھی، اس لیے ہم لوگ بھی انڈیا میں رہتے تھے اور رہتے ہیں اب تک۔ میرے پردادا کی زندگی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ محی الدین کہتے ہیں ایک بہت فیمس مووی ہے انڈیا کی جس کا نیم استری ہے، اور استری انڈین زبان میں عورت کو بولا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی یہ خوفناک اور دلچسپ سٹوری جو آپ کو ڈرا کے رکھ دے گی، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے سبھی لسنرز اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائیں اور اس سٹوری کو انجوائے کریں۔ یہ سٹوری وہ کہتے ہیں کہ پردادا کی زندگی میں پیش آئی، اور پردادا کی ہی زبانی وہ آپ کو یہ سٹوری سنائیں گے۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، میری عمر 10 سے 12 سال تھی۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک سے میرے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی جو کہ سرخ ساڑی میں تھی۔ میری عمر 10-12 سال ہونے کے باوجود وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں درخت کے نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ وہ عورت چلتی چلتی بالکل میرے قریب آ گئی۔ اس نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو آنٹی کر کے مخاطب کیا کیونکہ وہ مجھ سے ایج میں دگنی تھی۔ میں نے کہا آنٹی آپ کو کدھر جانا ہے، کس کے بارے میں معلوم کرنا ہے؟ لیکن وہ گھونگھٹ ڈالے کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اب یہ محسوس ہوا کہ یہ عورت تو بالکل میرے سامنے کھڑی ہل ہی نہیں رہی، اس کو بلانا تو دور کی بات، یہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی۔ میں کھڑا ہوا اور اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو ایک حسین عورت تھی، ایک حسین استری تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ لینگویج انڈیا کی ہی یوز کرتے ہیں۔ اس عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ 12 سال کی عمر میں میرے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ وہ عورت اس ٹائم 30 سے 35 سال کی ہوگی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میرا دل عجیب ہونے لگا۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد وہ وہاں سے چل دی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا جو چہرہ تھا وہ میرے دل کے اوپر ایسے گہرے نقوش چھوڑ گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ خیر تھوڑی دیر بیٹھا رہا اسی درخت کے نیچے اور پھر کتابیں بند کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر پڑھنے لگا۔ اب وہ عورت میرے ذہن میں بالکل نہیں تھی۔ کل کے واقعے کو میں ایک رات میں بھول چکا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پائل بجنے کی آواز آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی خوبصورت عورت دور سے گھونگھٹ اوڑھے دوبارہ آ رہی ہے۔ اب کی بار میں اٹھ کے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھنے لگا کہ آخر یہ کہاں جاتی ہے۔ وہ عورت سیدھا چل کر میرے پاس آئی اور ٹھیک اسی جگہ پر رک گئی جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ میں چھپا رہا اور 10 منٹ کے بعد اس عورت کی ایک آواز آئی، شہاب الدین باہر نکل آؤ۔ آواز شکل سے بھی زیادہ حسین تھی۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور میں اس کے قریب گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں میرے نام کا کیسے پتہ ہے؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب کی بار میں نے دوبارہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہی حسین چہرے والی عورت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر اس دفعہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی رات کو اسی درخت کے نیچے ملیں گے، دوبارہ آ جانا۔ اس کے بعد میرے دل کے اوپر ایسی لگی کہ مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ چلتی ہوئی سیدھا خالی میدانوں کی طرف چلی گئی۔ اتنی تو مجھے عقل ہی نہیں آئی کہ میں اس کا پیچھا کروں کہ آخر وہ ہے کون۔ کچھ دیر گزری تو مجھے یوں لگا میرے سارے جسم میں عجیب سی جھرجھری آنے لگی ہے۔ میرے سارے جسم کے اوپر عجیب سا بھاری پن تھا۔ اس چیز کو نوٹس کیے بنا میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور رات کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ میں اپنی عمر کی قید کو بھول چکا تھا کہ وہ مجھ سے دگنی بڑی ہے۔ رات کو بڑی مشکل سے گھر والوں سے چھپتے چھپاتے میں اس درخت کی طرف چلا گیا، اور وہاں گیا تو آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا انتظار کرنے لگا بے صبری سے۔ اب انتظار اس قدر
طویل ہو چکا تھا کہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شہاب الدین تم بھی پاگل بن چکے ہو۔ میں اٹھا اور اٹھ کر جانے لگا۔ مجھے لگا کہ میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ ہاتھ انتہائی نرم اور ملائم تھا اور کافی ٹھنڈا اور گیلا تھا۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی عورت تھی۔ اب کی بار وہ درخت کے اوپر کھڑی تھی۔ اچانک ایک سیکنڈ میں وہ کہاں سے آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہو، میں تمہیں کافی عرصے سے دیکھتی ہوں اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ایک دفعہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چھوٹا سا بچہ اور یہ اتنی بڑی عمر کی عورت، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر میں خاموش رہا۔ اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں بچہ تھا، میں اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ دوبارہ اس نے تیسری دفعہ جب مجھ سے یہی سوال کیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ پتہ نہیں کس چیز نے مجھ سے ہاں کروا دی اور میں آمادہ ہو گیا اس سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ مجھے یوں لگا میرے اوپر پھولوں کی برسات ہونے لگی ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں میرے اوپر گرنے لگیں۔ یہ منظر کیا تھا؟ میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک بات تو میں مان چکی ہوں کہ تم بہت بہادر ہو، اب میں تمہیں ایک سچائی بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک عام عورت نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں اور میرا نام نوری ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری جان نکل جائے گی، مجھے جانے دو۔ جس پر نوری نے شہاب الدین سے کہا تمہاری جان نہیں نکلتی، تم ایک انتہائی بہادر انسان ہو، اسی لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر اچانک سے میں تھم گیا اور مجھے لگا کہ یہ ایک عورت سے بھی زیادہ نرم مزاج ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور اسی رات میری ہاں کرنے پہ چند بزرگ شخص اکٹھے ہوئے اور ہمارا نکاح کروا دیا گیا اسی درخت کے نیچے۔ ایک رات اتنی طویل ہو چکی تھی کہ کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے درخت کے قریب لے گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں خوف میں مبتلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر میں نے دیکھا کہ درخت کے قریب ایک پوری دنیا آباد ہے اور اسی درخت کی سیڑھیوں پر وہ لے کر مجھے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ منظر انتہائی حیران کن تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے اوپر سیڑھیوں پہ جا رہا تھا۔ جیسے سیڑھیوں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر ایک انتہائی خوبصورت کمرہ ہے جو کہ سارا سنہری رنگ کا ہے۔ اس نے کہا یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے اور ہم ادھر ہی رہیں گے۔ میں نے کہا رات ختم ہونے والی ہے، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ابھی رات ختم نہیں ہوگی، تم بے فکر رہو، تمہارے گھر کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ پہلی رات گزرنے کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو میں بہت زیادہ جلدی میں تھا اور گھر جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تمہیں اجازت ہے، تم گھر جا سکتے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں سے نیچے لے کر اترنے لگی۔ جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور آگے جانے لگا تو دوبارہ رات ہو چکی تھی، منظر ہٹ چکا تھا۔ میں اپنے گھر گیا تو سب اسی طرح سوئے ہوئے تھے۔ وہ ایک رات کس طرح گزر گئی مجھے کچھ پتہ نہیں لگا، اور دن ہونے کے بعد دوبارہ رات۔ اب میں نے کہا گھر والے 100 سوال پوچھیں گے، ایک دن کہاں رہ کر آیا ہوں۔ صبح جب اٹھا تو بہت ڈر رہا تھا کہ میرے گھر والے مجھ سے پوچھیں گے کہ آخر میں کدھر تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک دن تمہارا انتظار کیا، تم پورا ایک دن گھر سے غائب رہے ہو۔ ہم لوگوں نے کافی پتہ کروایا لیکن گاؤں میں تم کدھر نہیں تھے۔ پھر اچانک ایک لڑکا آیا اور یہ کہنے لگا کہ شہاب الدین اپنے چند دوستوں کے ساتھ شہر والی سائڈ پر گیا ہے، تو تب ہمیں اطمینان آیا کہ تم کہیں بھی غلط جگہ پر نہیں ہو۔ اب یہ ساری بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں دوبارہ اسی درخت کے نیچے گیا۔ اب مجھے دوبارہ پائلوں کی آواز آئی۔ وہ میری بیوی بن چکی تھی، چاہے عمر کا جتنا بھی فرق تھا، لیکن وہ ایک انتہائی حسین عورت تھی۔ وہ میری جتنی عمر کی لڑکیوں سے دگنی خوبصورت تھی۔ اس کا حسن مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہماری شادی ہو چکی تھی۔ میرے ہاں اللہ نے 3 بچے دیے اس چڑیل سے۔ وہ بچے بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ اب میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ جیسے میں گھر میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ اچانک سے میرے سامنے آ جاتی تھی اور اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے تو وہ نظر آتی تھی لیکن میرے گھر والے مجھے دیکھتے تھے کہ میں کسی نہ دکھنے والی مخلوق سے باتیں کرتا ہوں۔ میرے گھر والوں کو میری حرکتوں پہ شک ہونے لگا۔ تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ اس ٹائم میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔
ان وقتوں میں شادی جلدی کر دیتے تھے اور میرے گھر والے اب میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس چڑیل نما جنی نے کہا کہ اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں اور تمہاری بیوی بچوں کو مار دوں گی اور میں خود بھی مر جاؤں گی۔ مجھ سے اس کی جدائی ممکن نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بہادر انسان ہوں۔ اگر میں ایک چڑیل سے شادی کر سکتا ہوں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کسی جن زادی سے شادی کی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں یہ چیز بتا دی کہ میں نے ایک جنی چڑیل سے شادی کی ہوئی ہے، میں شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے گھر میں ہماری ایک کزن رہتی تھی جس سے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ جب سب کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو شہاب الدین، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے میری شادی کی تو وہ مر جائے گی۔ میرے جو پردادا تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مرتی ہے تو مر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد اس نے میرے پردادا کے جو والد صاحب تھے ان کی ایک ٹانگ توڑ دی، اور اسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف آئی، کچھ ہی عرصے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ جو چڑیل نما جنی تھی وہ مجھے روز لے جاتی تھی اپنے پاس درخت پہ، اور مجھے کہتی تھی کہ شہاب الدین میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے پاؤں دباتی تھی۔ ایک عورت سے کہیں زیادہ وہ میری خدمت کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پورے گاؤں میں ایک بات مشہور ہونے لگی کہ رات کے ٹائم ایک خوفناک استری چڑیل لڑکی گلی میں آتی ہے اور بہت سے لڑکوں کا شکار کر لیتی ہے۔ میں بالکل خاموش تھا، مجھے بالکل بھی شک نہیں تھا کہ یہ وہی استری چڑیل ہے جو کہ لڑکوں کا شکار کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے گاؤں کے گلیوں میں یہ اعلان ہونے لگا کہ ایک استری چڑیل باہر نکلے گی جو کہ تم لوگوں کو، لڑکوں کو اور مردوں کو جان سے مار دے گی۔ گاؤں کے لڑکے اور مرد آہستہ آہستہ کر کے شہر کی طرف جانے لگے۔ ایک دن مجھے شک ہوا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا نوری تم وہی استری چڑیل ہو جو کہ گاؤں کی ان گلیوں میں پھرتی ہو؟ وہ بالکل خاموش تھی، میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم جھوٹ بولو تو مر جاؤ۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس گاؤں کے ایک واحد بہادر تم شخص ہو جس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی اور مرد پہ یقین نہیں کرتی۔ مجھے اس کی بات یہ بالکل ماننے کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی نفرت کرتا ہوں، تم سب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس چڑیل نے میری آنکھوں کے سامنے خود کو اور اپنے بچوں کو، یعنی ہمارے بچوں کو مار دیا، اور مارنے کے بعد یہ کہا کہ شہاب الدین تم ساری زندگی اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے۔ یہ بات سن کر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ میری شادی کر سکتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد میرے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں بیٹے اللہ لوگ تھے۔ میری دوبارہ ایک شادی ہوئی اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد میری اس بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تیسری شادی ہونے کے بعد اللہ نے میرے ہاں 2 بیٹے دیے جو کہ بالکل ٹھیک تھے۔ ان بیٹوں کو میں نے اس گاؤں سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم شہر کی طرف چلے جاؤ، اور اپنی بیوی کو بھی۔ لیکن میری بیوی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی گاؤں میں میری بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے 2 بیٹے بچ گئے، جن میں سے معی الدین کہتے ہیں وہ ایک میرے والد صاحب تھے، ان کے آگے سے تھے سارے، اور ایک میرے چاچو تھے۔ میرے دادا ابو بزرگ ہو چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس چڑیل کے مرنے کے بعد بھی وہ مجھے ہر جگہ نظر آتی تھی، میرے بچے مجھے نظر آتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن ہم تم سے حساب کتاب لیں گے۔ اس نوری نامی چڑیل نے میرے پردادا سے بہت محبت کی۔ پرانے زمانے کی اس بات کو بالکل حقیقت سمجھیں۔ یہ واقعہ میرے پردادا کے ساتھ پیش آیا، اور میرے پردادا یہ کہتے ہیں کہ وہ استری نما مخلوق ان گلیوں کے اندر گھومتی تھی اور نوجوانوں کو اور مردوں کو مار دیتی تھی، لیکن وہ میرے پردادا کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ میرے پردادا کے مرنے تک وہ ان کے سامنے آتی تھی، ان کو دیکھتی تھی اور بہت روتی تھی۔ میرے پردادا، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کے اس گھر کو جس میں وہ رہتے تھے، جہاں وہ نظر آتی تھی، بند کر دیا گیا ہے، اور وہ آج تک بند کا بند ہی ہے۔ وہ استری نما مخلوق، وہ چڑیل، وہ استری عورت آج بھی اس گاؤں میں کئی لوگوں کو نظر آ چکی ہے، اور پہلے سے کئی درجے زیادہ بھیانک روپ میں نظر آتی ہے۔ میرے پردادا کو وہ بہت خوبصورت نظر آتی تھی، لیکن گاؤں کے باقی لوگوں کو وہ انتہائی بدصورت روپ میں نظر آتی تھی۔ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات انڈیا کی گلیوں میں اور پرانے شہروں میں
آج بھی مشہور ہیں۔ یہ کہانی تھی محی الدین کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محی الدین۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز۔ آئی ہوپ میرے لسنرز کو بہت پسند آئی ہوگی، اور کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں، ان کے سچے غلام اور سچے دل سے ان کی محبت اختیار کریں، تو اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ قرآن پاک اور نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں۔ تو میرے سبھی لسنرز کو میں یہ میسیج دینا چاہتی تھی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ورڈ کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔